الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 2.52 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 52 لیسن، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 47 یعنی ورس نمبر 47۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لفظ ترجمہ نیچے دیکھیں۔ یا بنی، روٹ ورڈ ہے با، نون واو سے معنی اے اولاد، انگلش میں او چلڈرن۔ اسرائیل، روٹ ورڈ ہے الف سین را سے، لفظی معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اور یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، انگلش میں اسرائیل۔ اذکروا، روٹ ورڈ ہے ذال، کاف را سے معنی یاد کرو، انگلش میں ریممبر۔ نعمتی، روٹ ورڈ ہے نون، عین میم سے معنی میری نعمت، انگلش میں مائی فیور۔ التی، روٹ ورڈ ہے الف لام لام تا یا سے معنی جو، انگلش میں وچ۔ انعمت، روٹ ورڈ ہے نون عین میم سے معنی میں نے بخشی، انگلش میں آئی بیسٹوڈ۔ علیکم، روٹ ورڈ ہے عین لام یا سے معنی تم پر، انگلش میں اپون یو۔ وانی، روٹ ورڈ ہے الف نون نون سے معنی اور یہ کہ، انگلش میں اینڈ دیٹ آئی۔ فضلتکم، روٹ ورڈ ہے فا واد لام سے معنی تمہیں فضیلت دی، انگلش میں پریفرڈ یو۔ علا، روٹ ورڈ عین لام یا سے معنی پر، انگلش میں اوور۔ العالمین، روٹ ورڈ ہے عین لام میم سے معنی عالمین دنیا زمانہ، انگلش میں دی ورلڈس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے بخشی تم کو، وانی فضلتکم، اور یہ کہ تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، دنیا والوں پر۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے بخشی تم کو، اور یہ کہ تمہیں فضیلت دی دنیا والوں پر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل، اذکروا نعمتی، ریممبر مائی فیور، التی انعمت علیکم، which I bestowed upon you، وانی فضلتکم، and that I preferred you، علی العالمین، over the worlds۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن باٹم پہ دیکھیں۔ او چلڈرن آف اسرائیل، remember my favor which I bestowed upon you and that I preferred you over the worlds۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا خاص طور پر یہ فریز فضلتکم علی العالمین، یعنی میں نے تم کو فضیلت دی دنیا والوں پر۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تمہارے خاندان میں بہت سے پیغمبر ہوئے اور بادشاہ بھی، یہ معنوں میں ہے، اور دوسرے معنوں میں بھی، اس کی تفصیل ہم یہ ویڈیو میں دیکھتے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت علم صحیح و عمل صالح سے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت دی، جو سپریمیسی دی، اس کی وجہ یہ تھی ان کو جو نالج اللہ نے دی تھی، اور ان کا جو عمل صالح تھا ایک پرٹیکولر ٹائم پہ پرٹیکولر ڈیوریشن میں، اس کے لیے ان کو اللہ نے سپریمیسی دی تھی، نہ کہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے۔ ان کی سپریمیسی ان کا بلڈ ریلیشن جو تھا پیغمبران اسلام سے، اس کے سبب نہ تھی۔ جب یہ دونوں باتیں نہ رہیں تو فضیلت بھی باقی نہ رہی، یعنی انہوں نے علم کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنے عمل کو بگاڑ لیا،
تو ان کی سپریمیسی اللہ نے ان سے چھین لی۔ علی العالمین سے مراد اس وقت کے عالمین پر جب وہ اچھے تھے، انہیں اس وقت کا دور، اس وقت کی دنیا جب ان کا عمل اچھا تھا، تب اللہ نے ان دنیا والوں پر انہیں فضیلت دی تھی، اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، تمام عالموں پر، اکثر اشخاص پر، مگر انہوں نے اپنے اعمال بد اور انکار نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو کھو دیا، یعنی ان کا عمل انہوں نے بگاڑ لیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور جو سپریمیسی اللہ نے انہیں دی تھی وہ کھو دیا۔ اب ان کے حصے میں ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا آیت میں کہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں اتاری، تو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیا نعمتیں دی؟ بنی اسرائیل پر نعمت الہیہ، اس کی تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ان میں کئی رسول ہوئے، سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ ان کی نسل میں، موسیٰ علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں، یعقوب علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں بہت زیادہ رسول ہوئے ہیں، ان پر کتابیں اتری، انہیں ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پر مرتبہ دیا، فضیلت دی، سپریمیسی دی، جیسے فرمایا سورہ دخان میں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس کے علاوہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی رو سے بعض امور میں تمام دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی، یعنی in the context of knowledge and guidance اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جس قدر عطا کیا کسی دوسری قوم کو، اس دور کی کسی دوسری قوم کو عطا نہیں کیا۔ ان میں بہت سے پیغمبر اور بادشاہ ہوئے، جیسا ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا، اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اس آیت میں، سورہ مائدہ کی اس پرٹیکولر آیت میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سپریمیسی جو دی ہے ان کی وجوہات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر عطا کیے، اور اللہ نے ان میں بہت سارے بادشاہ بھی بنائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی دی جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں دی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے صرف کتابیں ہی نہیں، حکمت کی باتیں جو تلمود کہلاتی ہیں وہ بھی عطا کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو، یعنی جس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث کہلاتی ہیں اور ہمارے پاس احادیث کا کلیکشن ہے جن کو ہم سنہ کہتے ہیں، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا کلیکشن تلمود کہلاتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، یہ بھی نعمت الہیہ میں سے ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری سخت آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی فرعون کا اور فرعون کے جو اطراف کے لوگ تھے انہیں آل فرعون کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھایا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو خدمت لینے کی نیت سے زندہ رکھتے تھے۔ اللہ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی، یہ بھی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو شرک کرنے پر بھی درگزر کیا، فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ یعنی بچڑا کو اس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اس کے اتنی بڑی بات ہوئی پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔
انہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب تورات دینے کا وعدہ کیا، انہیں کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے، تو ان کی ایبسنس میں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر، اس شرک پر بھی ان کے توبہ کرنے پر انہیں معاف کیا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ان پر۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو موت دینے کے بعد زندگی عطا کی۔ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی کی اور تم اس کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو کھلے آنکھوں سے دیکھنے کی ضد کی، اس پر وہ لوگ جمع کیے گئے کوہ طور کے پاس، تو ان کو ایک کڑک نے جلا دیا، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، لیکن پھر اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کو زندہ کر اٹھایا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ان پر۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بادل سے سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو اور تم پر اتارا من و سلوہ، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے، اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر اللہ کے حکم سے ماؤنٹ سینائی کے پاس کھلے میدان میں انہیں ٹھہرائے تھے، تو ان کی تربیت کے لیے ان پر ابر سایہ کرتا تھا، ان کے لیے من اور سلوہ اتارا جاتا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے نکالے۔ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی، ہم نے حکم دیا اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پانی کے مقام کو معلوم کر لیا۔ یعنی ان کے لیے غذا کے طور پر من و سلوہ اتارا گیا۔ تو پانی جب قوم نے مانگا تو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں پتھر پر عصا مارو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پر عصا مارا، تو اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، 12 کے 12 قبیلوں کو ان کے چشموں سے واقف کر دیا گیا۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اتنی ساری نعمتیں جب انہیں دی گئی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ان کے بلڈ کی سبب ہے، ان کے اندر جو پیغمبران اسلام کا خون کا سلسلہ چلتا آیا ہے، خون رشتہ چلتا آیا ہے، اس کے سبب ان کو پریورٹی دی جا رہی ہے، یہ تصور ان میں قائم ہو گیا۔ لیکن معاملہ وہ نہیں تھا۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تینوں ایسی چیزیں تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت مسلم تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں رسالت بھیجی تھی، رسول بھیجے تھے، علم و حکمت عطا کی تھی، حکومت عطا کی تھی، اس قدر یہ چیزیں عطا ہوئی تھی کہ کسی قوم کو نہیں ہوئی تھی، اور اس بنا پر اللہ نے انہیں سپریمیسی بھی عطا کی تھی۔ لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں تحریف اور بگاڑ شروع کر دیا، اور انبیاء کرام کی توہین اور بے ادبی کو اپنا پیشہ بنا لیا، اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ یعنی وہ ضد پر قائم رہے، پیغمبران اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات پہ چلتے تھے، اور اللہ نے جو صحیفے دیے تھے، انہیں کتابیں دی تھی، ان میں تحریف کر دیے، موڈیفائی کر دیے، کرپٹ کر دیے ان کتابوں کو، اور انبیاء پیغمبران اسلام کی توہین کرتے تھے، ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو ایسے حالات میں ان کے کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت و مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنے بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت دیکھیں
وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور مسلط کی گئی ان پر ذلت اور پستی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور یہ کہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرۂ اطاعت سے نکل جاتے تھے، یعنی ان کی سپریمیسی ان سے چھین لی گئی، ان کو سارے سماج میں ہیوملیٹ اللہ نے ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جہاں بھی جاتے لوگ انہیں ذلیل سمجھتے اور ان کے اوپر غربت اور افلاسی مسلط کر دی گئی، ہر طرف وہ ذلت لوگوں کے ہاتھوں اٹھانے لگے۔ ان کی وجوہات کیا تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، اول تو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کے احکام کے منکر تھے، رد کرنے والوں میں سے تھے، اور اللہ کے انسٹرکشنز کو اوبے نہیں کرتے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، امت محمدیہ ان سے یقیناً افضل ہے۔ اس امت کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، یعنی سپریمیسی بنی اسرائیل سے چھین لی گئی اور امت محمدیہ کو عطا کی گئی، چونکہ امت محمدیہ کو وہ ذمہ داریاں دیے گئے جو پہلے ایک دور میں انہیں دیے گئے تھے۔ اولین ذمہ داری جو ہے امت محمدیہ کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف، نیک کاموں کی طرف بلائیں اور بری باتوں سے، گناہ کی باتوں سے روکیں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 17ویں امت ہو، یعنی 78 امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام امتوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نمبر 78 ہے، اور یہ تمام سب میں بہتر ہے، سپریم ہے، بیٹر ہے اور بزرگ ہے، یعنی قابل احترام ہے اللہ کی نظر میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔